بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستو، بزرگوں، یہ ہمارے طلبہ ماشاءاللہ یہ مدرسے اور ماشاءاللہ قرآن بہت اچھا پڑھا، جس نے بھی نماز پڑھائی ماشاءاللہ بالکل تجوید کے مطابق، بہت خوشی ہوئی مجھے۔ اس پر میں آپ کو قصہ سناتا ہوں، تثبیتہ کا اور اسلم کا، جو حدیثوں میں آتا ہے کہ بعض مرتبہ لڑکا بہت کمزور دکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے بہت اونچا درجہ دیتا ہے۔ دکھنے میں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند میں پڑھتے تھے۔ جب دیوبند میں پڑھتے تھے تو کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے ابا کے پاس، کھانے کے پیسے نہیں، کپڑے کے پیسے نہیں۔ ابا کہتے تھے کہ مجھے شرع جامع کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا، تو میں جو ہے راستے میں جو گورنمنٹ کی لائٹیں ہوتی ہیں ان لائٹوں میں کھڑا ہو کر مطالعہ کرتا تھا، یہ ابا کہتے تھے۔ اور کبھی کبھی وہ لائٹیں بند ہو جاتی تھی گورنمنٹ کی، تو ہندوؤں کے مکانوں میں وہ لوگ دیا جلا کے رکھتے ہیں، رات کو بند نہیں کرتے۔ تو میں دیکھتا کہ کون سے ہندو کے مکان میں دروازے کے قریب ایسا دیا جلا ہوا ہے کہ جس سے روشنی باہر آتی ہے، اس روشنی میں میں نے شرع جامع کا مطالعہ کیا ہے۔ تو ہم نے پوچھا کہ ابا کھانے کا؟ تو بولے کھانا یہ کہ کھانا کبھی مل جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، تو بازار میں جا کر جو سبزی منڈی والے ہوتے تھے ان کے وہاں ہم چلے جاتے تھے، رات کے وقت میں چلا جاتا تھا۔ بعض مرتبہ وہ سبزیاں پھینک دیتے ہیں، اس میں کچھ اچھی سبزیاں بھی ہوتی تھی، کچھ تھوڑی ناکارہ بھی ہوتی تھی، تو جو ہوا اس کو جمع کر لیا اور جمع کر کے پورے ہفتے کا ہمارا کھانا ہو جاتا تھا۔ لیکن اللہ نے کیا بنایا، مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو میں اس پر یہ قصہ سنا رہا ہوں تثبیتہ کا اور اسلم کا، کہ یہ ہمارے بچے جو پڑھتے ہیں کشمیر میں، عام طور سے میں نے سفر کیا، اب کی مرتبہ لمبا سفر ہوا، چاہے کسی اعتبار سے بھی ہوا ہو، ہمارا قرآن کا ترجمے کا کام، قرآن کا کام یہاں پورا ہوا الحمدللہ، آج رات کو مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہمارے اس نیت سے سفر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ یہاں غربت ہے، یہاں ہم نے یہ دیکھا کہ طلبہ کے اندر کمزوری ہے۔ دوسری جگہ پر بھی ہم گئے کہ بھی کمزوری ہے، تو آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھو، قرآن ہے آپ کے پاس، آپ بہت بڑے مالدار ہیں۔
دین آپ کے پاس ہے، آپ بہت بڑے مالدار ہیں۔ اس پر میں قصہ سناتا ہوں اسلم کا۔ مدینہ منورہ میں ایک تاجر تھا یہودی، اس کا نام تھا اسلم، اور بہت بڑا تاجر تھا ہیروں کا اس کا کاروبار تھا مدینہ منورہ کے اندر۔ بعض نام ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت میں باقی رکھے ہیں۔ اسلم یہ اوپر کا نام ہے، زینب یہ بھی اوپر کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دینے والی جو لڑکی تھی یہودیہ، اس کا نام زینب تھا، اور اس نے جو ہے حضور کو زہر دیا تھا۔ مدینہ منورہ میں زینب نامی لڑکیاں بہت ہوتی تھی، یہ نام حضور نے باقی رکھا، اسے بدلا نہیں۔ اسلم نام بھی حضور نے باقی رکھا، باقی نام کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیے۔ تو یہ تاجر تھا اسلم، یہ جاتا تھا مدینہ منورہ سے ایران تک، اور ایران میں ہیرے ملتے ہیں، جواہرات ملتے ہیں، فیروزہ، یہ سارے کے عقیق وغیرہ وہاں سے وہ لاتا تھا، اور مدینہ منورہ پہنچتے پہنچتے اس کا سارا مال رستے میں بک جاتا تھا۔ وہاں گیا ایران، فارس، جب وہاں گیا تو وہاں بازار میں ایک لڑکا دیکھا، نہ شکل نہ عقل، کوئی خوبصورتی بھی نہیں اور عقل بھی نہیں، کمزور۔ یہ گیا اس کے پاس، بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ یہ فرمایا میرے ماں باپ کمزور ہیں، پیسہ نہیں ہے، مجھے کھلانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، تو میں یہاں آ جاتا ہوں، کچھ مل جاتا ہے میں کھا لیتا ہوں، کھانا کوئی دے دیتا ہے مجھے۔ تو اس وسلم نے کہا تجھے میں یثرب لے جاؤں، مدینہ منورہ لے جاؤں؟ ہاں ہاں بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس نے اسے کہا کہ چل میرے اونٹ پر بیٹھ جا۔ سامان تھا ہیرے جواہرات کا، سنبھال کے رکھ لیا، اور یہ آہستہ 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 چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچا یہ لڑکا۔ اب وہ اسلم بھی پہنچا مدینہ منورہ، جا کر اس نے اعلان کیا ابھی ایرانی لڑکا لایا ہوں، کوئی خرید لے مجھ سے، کوئی خریدے۔ کسی نے خریدا ہی نہیں، نہ شکل تھی نہ عقل تھی، نہ اس کے اندر کوئی طاقت، کام کرنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بہت اس نے کوشش کی کہ کوئی خریدے، لیکن کسی نے خریدا نہیں۔ اب اس نے اعلان کیا بھائی میں جس بھاؤ سے، حالانکہ اس نے خریدا تو تھا نہیں، وہ تو ایسے ہی رستے سے اٹھا لیا تھا، میں جو فری دیتا ہوں، کوئی فری لے جائے۔ تو مدینہ والوں نے کہا کہ فری لینے میں بھی نقصان ہے، اس لیے نقصان ہے کہ اسے کھلانا تو پڑے گا، کام تو کچھ کرتا ہے نہیں ہے، کھلانا پڑے گا اس کو۔ کسی نے اسے خریدا نہیں۔ ایک لڑکی تھی مدینہ منورہ میں، اس کا نام تھا تثبیتہ، مالدار لڑکی تھی، کماری تھی۔ وہ روزانہ بازار میں آتی تھی، دیکھتی تھی کہ یہ لڑکا کھڑا ہے، تو کبھی اس کے لیے دودھ لے آتی، کبھی اس کے لیے جو پنیر لے آتی، کبھی اس کے لیے کھجورے لے آتی، اس کو دیتی، اور وہ کھاتا بیچارہ کھڑا کھڑا۔ ایک مرتبہ تثبیتہ نے پوچھا کہ تو روزانہ یہاں کھڑا رہتا ہے، تیرا سیٹ کون ہے؟ پھر وہ اسلم، وہ جو کھڑا ہے وہ اسلم۔ اچھا، تو بولے وہ تجھے بیچتا نہیں؟ بولے مجھے کوئی خریدتا ہی نہیں۔ تو تثبیتہ نے کہا میں خریدتی ہوں۔ دیکھو اللہ کا نظام چلتا ہے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ آدمی جتنا کمزور ہو، نیت اس کی صاف ہوگی تو اللہ اسے ضرور ترقی دے گا، کبھی محروم نہیں کرے گا۔ نیت صاف ہونی چاہیے۔ وہ تثبیتہ کی نیت صاف تھی، حالانکہ مشرکہ تھی، ابھی اس نے اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ تو روایتوں میں یہ لکھا ہے کہ تثبیتہ نے اسلم سے کہا اسلم بیچے گا؟ یہ کہا بیچوں گا۔ کیا بھاؤ؟ اسلم نے کہا فری۔ تثبیتہ نے کہا نہ میں فری نہیں لوں گا، میں جو پیسہ، تثبیتہ نے کہا میں فری نہیں لوں گی، میں پیسہ دوں گی۔ کیا چاہیے؟ پیسہ کتنا چاہیے؟ اس نے کہا اتنا۔ تو تثبیتہ نے کہا جتنا تم مانگ رہا ہے اسے ڈبل دوں گی میں۔ ڈبل پیسے تو خرید لیا، اور یہ لڑکے کو لے آئی اپنے گھر پر۔ اپنے گھر پر لا کر لڑکے کو بٹھایا، ایک کمرہ دے دیا، یہ کہ بیٹا تم یہیں رہو، کھاؤ پیو، روزانہ کھانا پہنچ جائے گا تمہیں، اور میرا باغ ہے، کام کرنا چاہو تو کرو، نہ کرنا چاہو تو مت کرو، کچھ بھی نہیں، فکر کی بات نہیں ہے، لیکن زندگی گزارو عزت کے ساتھ۔ اب مکہ مکرمہ میں ایک تاجر تھا، اس کا نام تھا حذیفہ۔ اس نے کہا مجھے مدینہ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ تو وہ حذیفہ مکہ سے مدینہ آئے، وہ بھی مشرک تھے۔
اور انہوں نے آ کر کہا بھی کوئی لڑکی ہو یہاں، لوگوں نے کہا تثبیتہ ہے، کما دیے، تو بھی کما رہا ہے، تیرے پاس بھی مال ہے، اس کے پاس بھی مال ہے۔ یہ آ گئے تثبیتہ کے پاس، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، بہت اچھا، بات طے ہوگی، یہی بات تھی۔ وہ طے ہونے کے بعد نکاح ہو گیا۔ اب وہ حذیفہ تثبیتہ کو لے کر جائیں گے مکہ، بیوی بنی، تو تثبیتہ نے شرط لگائی، میں جہاں جاؤں گی وہاں یہ لڑکا رہے گا، میں مدینہ چھوڑوں گی نہیں اس کو، میرا بنگلہ ہے یہاں، باغ ہے، سب ہے، لیکن میں مکہ مکرمہ تم لے جاؤ گے مجھے تو یہ لڑکا بھی رہے گا۔ اب حذیفہ نے کہا بہت اچھا۔ اب یہ لڑکا مکہ مکرمہ پہنچ گیا، حذیفہ، تثبیتہ اور وہ لڑکا، یہ تینوں مکہ پہنچے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ تینوں دیکھنے آئے، تینوں نے اسلام قبول کر لیا اور تینوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، انہوں نے بھی ہجرت کی، ماشاءاللہ۔ وہاں مکہ میں بھی مکان تھا حذیفہ کا، اور یہاں مدینہ منورہ میں مکان تھا تثبیتہ کا۔ مکہ مدینہ میں دونوں جگہ قیام کی جگہ تھی، لڑکا ساتھ ساتھ رہتا تھا، کچھ خدمت کر لیتا تھا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں بتا کیا رہا ہوں کہ کس کو اللہ کہاں سے اٹھاتا ہے اور کیا کام لیتا ہے۔ آپ پڑھ رہے ہو، آپ میں بہت کمزور بھی ہوں گے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں، کمزور بھی ہوں گے، لیکن آپ اپنی کمزوری کو نہ دیکھو، آپ اللہ کی طاقت کو دیکھو کہ اللہ طاقت والا ہے، اللہ کرنے والا ہے، اور اللہ ہی کرتا ہے۔ چنانچہ روایت میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت میں بلایا، حضرت عائشہ کی باری تھی، بلایا حضرت عائشہ کو، عائشہ آ جاؤ، اویس آ جاؤ۔ بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے، لیکن دھمال والا نہیں، پیار والا نام۔ حضرت عائشہ کا نام عائشہ تھا، حضور پیار میں کہتے تھے اویس، حضور پیار میں کہتے تھے عائش، حضور پیار میں کہتے تھے عفیفہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے حمیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار میں کہتے تھے صدیقہ، نام تھا عائشہ۔ اتیاق آپ نے فرمایا اویس، اویس آ جاؤ، اویس آ جاؤ۔ مائیں سنتی تھی کہ حضور بلا رہے ہیں عائشہ کو، عائشہ جواب نہیں دے رہی، بہت دیر ہو گئی، حضرت عائشہ نے کوئی جواب ہی نہ دیا۔ تو امہات المومنین کو یہ ہوا کہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ تھوڑے دیر کے بعد حضرت عائشہ روتی ہوئی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی اویس کیا بات ہے، آج جذبات میں ہو، کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ یہ فرمایا کہ حضرت آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی تھی، لیکن ایک لڑکا ہے اتنا اچھا قرآن پڑھ رہا تھا، میں بیٹھی ہوئی پیچھے سن رہی تھی اس کا قرآن، تو مجھے رونا آ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جبریل قرآن لے کر آ رہے ہوں، جیسے جبریل پڑھ رہے ہوں، جیسے جبریل آ رہے ہوں، جیسے مجھ سے بالکل رہا نہ گیا۔ اور حضرت میں آپ کی بھی تشکیل کرتی ہوں، حضرت عائشہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی بھی تشکیل کرتی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ رات کے لباس میں، جو رات کا لباس ہوتا ہے آدمی کا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئی۔ حضور بھی بیٹھے، وہ لڑکے کو پتہ نہیں ہے، پیچھے حضور سن رہے ہیں، حضرت عائشہ سن رہی ہیں، وہ لڑکے کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے سنتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روتے رہے، حضرت عائشہ بھی روتی رہی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ایک جملہ کہا، اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے نوجوان پیدا کیے ہیں کہ کیسا قرآن پڑھتے ہیں، ان کے قرآن پڑھنے کے اوپر فرشتے بھی روتے ہیں، کہ ان کے قرآن پڑھنے پر فرشتے بھی روتے ہیں۔ وہ لڑکا کون تھا؟ وہی تثبیتہ والا لڑکا تھا، سمجھ گئے؟ اور وہ کون تھے؟ نام کیا ان کا؟ سالم مولا حذیفہ۔ سالم مولا حذیفہ کا نام آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھا ہوگا، سب سے بڑے قاری ہیں، سب سے بڑے قاری ہیں، سارے قراء کے امام ہیں وہ سالم مولا حذیفہ، وہ تھے۔ وہ وہی مصر سے، ایران سے لایا تھا، اور وہی لڑکا بنا آگے جا کے سالم مولا حذیفہ، اور جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جب ان کا انتقال ہونے لگا حضرت عمر کا، تو حضرت عمر نے ایک جملہ کہا تھا، آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن آج اگر سالم مولا حذیفہ زندہ ہوتے تو میں ان کو میری جگہ امیر بنا دیتا۔
یہ جملہ کہا تھا حضرت عمر نے اپنے انتقال پر حضرت عمر، لیکن یہ دور صدیقی میں ہی شہید ہو گئے تھے سالم مولا حذیفہ. تو یہ اتنا بڑا آدمی بنا کہ کوئی قاری بغیر سالم مولا حذیفہ کے بن نہیں سکتا. جتنی بھی قرأت کی جو ترتیب ہے وہ ساری کے سارے چلتے 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 سالم مولا حذیفہ پر پہنچتی ہے. اس لیے کرنے والے اللہ ہیں، یہ ذہن میں رکھو. اللہ نے ہمیں قرآن سے نوازا ہے. میں کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو جو صبح اٹھتے ہی قرآن پڑھتے ہیں. دیکھو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں کسی کے عطر کی تجارت ہے تو اللہ اس کے جھولے میں عطر ڈال دیتا ہے، عطر پر محنت کرتا ہے. کسی کے کپڑے کی تجارت ہے اللہ اس کے جھولے میں کپڑا ڈال دیتا ہے. کسی کے لکڑی کی تجارت ہے اللہ اس کے جھولے میں لکڑی ڈال دیتا ہے. کسی کا پردے کی تجارت ہے اللہ اس کے جھولے میں جو پردہ ڈال دیتا ہے. اور کروڑ مرتبہ سلام کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو، ہمارے اساتذہ کو، علماء کرام کو کہ صبح اٹھتے ہی اللہ تعالیٰ ہمارے جھولے میں قرآن ڈال دیتا ہے. صبح اٹھتے ہی قرآن ہمارے جھولے میں قال اللہ قال رسول قال اللہ قال رسول. ابھی بنگلور کے سفر سے میں آیا کچھ دنوں پہلے، وہاں پر بڑے بڑے مدارس ہیں ماشاء اللہ، بڑے بڑے ادارے ہیں. سلطان شاہ مرکز پر میرا جانا ہوا، وہاں بڑے بڑے مجمع الحمدللہ، سب جگہ قرآنی فضائیں الحمدللہ چل رہی ہیں. اس لیے قرآن کو عام کرو اور اپنی سوچ کو پاک رکھو اور اللہ تعالیٰ سے نا امید مت بنو. اللہ بہت بڑا ہے، کرنے والے اللہ ہے. اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اسے ہی قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے. جس سے خوش ہوتا ہے اسے قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق دیتا ہے. میرا شکاگو کا سفر ہوا اجتماع میں، میں اور مولانا ابراہیم صاحب ہمارے دیولا والے، ہم دونوں گئے تھے شکاگو اجتماع میں امریکہ میں. تو وہاں رات کے وقت میں ایک بڑے میاں تھے جو ہماری خدمت کرتے تھے، چائے پلانا، دودھ پلانا، خدمت کرنا، اور پھر گھر چلے جاتے تھے، پھر رات صبح آ جاتے تھے. تہجد میں وہ نہیں آئے. پوچھا بھی بڑے میاں کا کیا ہوا، وہ آئے نہیں. آج پنجاب کے رہنے والے تھے. انہوں نے کہا مولوی صاحب بڑے میاں کا رات کو انتقال ہو گیا. ارے بھی اچھے خاصے تھے، خدمت کرتے تھے ماشاء اللہ، اچھے خاصے تھے، یہ کیسے انتقال ہوا ان کا؟ یوں فرمایا کہ بڑے میاں بس موت آ گئی. اب ان کے لیے قبر کھود رہے تھے ساتھی، تو امریکہ میں شکاگو میں ان کی قبر سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی. پریشان بھئی خوشبو کیسا، کیا عمل ہے ان کے پاس؟ ان کو عمل کیا؟ ان کی بیوی جو ہے بہت بوڑھی تھی، معمر تھی. اس کو پوچھا کہ بھئی کیا کام کرتے تھے؟ بولے کچھ کام نہیں کرتے تھے. یہ بڑھاپے میں انہوں نے قرآن سیکھنا شروع کیا. بڑھاپے میں قرآن سیکھنا شروع کیا بڑھاپے. تو انہیں صرف سورہ فاتحہ یاد تھی اور سورہ اخلاص یاد تھی، اور کچھ یاد نہیں تھا ان کو. بس یہ 2 سورتیں انہیں یاد تھی اور اسے کو پڑھتے رہتے تھے، چلتے ہر رکعت کے اندر وہی پڑھتے تھے. لیکن قرآن سے بہت محبت تھی. روزانہ صبح نماز پڑھ کر آتے مسجد سے اور قرآن کھول کے بیٹھتے اور الف لام میم سے شروع کرتے اور اپنی انگلی رکھتے الف لام میم ایسا، اور کہتے کہ اے اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ، یہ بھی سچ. اس طریقے سے 2 پارے روزانہ پڑھتے تھے. پڑھے لکھے تھے نہیں بالکل، یعنی امی سے کچھ بھی نہیں جانتے تھے. وہ یہ بھی یہ پڑھے لکھے تھے نہیں. کتابوں میں لکھا ہے، وہ بڑے میاں نے کہا، ان کی بیوی نے کہا کہ 15 دن میں قرآن ختم کرتے تھے اور پھر اپنے سر پہ رکھتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے اے اللہ تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا، تیرا قرآن بھی سچا، اے اللہ میں اکیلا جھوٹا ہوں، مجھے بھی سچے میں داخل کر دے. یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی. اللہ نے اس کی بنا پر ان کو مغفرت بھی کر دی اور ان کی قبر سے مشکل کی خوشبو بھی نکالی. قرآن سے تعلق ہو. ہمارا ساؤتھ افریقہ کا سفر ہوتا ہے تو ساؤتھ افریقہ میں ایک علاقہ، ایک شہر ہے، اس کا نام ہے روشنی. تو میں جب بیان کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے ساؤتھ افریقہ میں روشنی ہے اور ہمارے یہاں بمبئی میں اندھیری ہے. بمبئی میں ایک علاقہ ہے اندھیری کا، ہمارے کو بمبئی میں اندھیری ہے، تمہارے یہاں روشنی ہے. میں ایک پائلٹ صاحب ملے، ہوائی جہاز اڑانے والے. تو میں نے پائلٹ صاحب سے کہا کہ پائلٹ صاحب ہوائی جہاز لے کر کہاں جاتے ہیں آپ؟ یہ فرمایا مولانا جرمن جاتا ہوں، لاس اینجلس جاتا ہوں، اس طرف جاپان جاتا ہوں،
اس طرح آسٹریلیا سڈنی اور اس طرح جو ہے فیجی تک جاتا ہوں، کبھی کبھی ہونولولو کی فلائٹ مل جاتی ہے ہوائی اسٹیٹ کی. بڑی لمبی فلائٹ ہے، پائلٹ صاحب کیا کرتے ہو؟ تو پائلٹ صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے، رونے لگے. پائلٹ صاحب کیوں رو رہے؟ یہ کہا مولوی صاحب میں بے دین تھا، شرابیں پیتا تھا، عیاشیاں کرتا تھا، منزل پر پہنچ جاتا تھا. دین میرے گھر میں آیا میری بیوی کے راستے سے. میری بیوی ایک ایک حدیث سناتی تھی مجھ کو، پائلٹ صاحب یہ بھی سن لو، پائلٹ صاحب یہ سن لو. تو میں میری بیوی پر خفا ہوتا تھا. میں کہتا تھا ارے میں مسٹر ہوں، تم ملا نہیں بن گئی. میں تو مسٹر ہوں، تم ملا نہیں بن گئی. مسٹر کا اور ملا کا جوڑ کیسے ہوگا؟ تو میری بیوی کہتی تھی پائلٹ صاحب جس اللہ نے مجھے ملا نہیں بنایا ہے وہی اللہ آپ کو ملا بنا دے گا. ایک مرتبہ تہجد کے وقت میں دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، میرے شوہر کو 3 دن کے لیے نکال دے جماعت میں، 3 دن کے لیے نکال دے اے اللہ پاک. تو میں جاگا، میں نے کہا بیگم تو رو مت، میں جاؤں گا 3 دن. تو رو مت، میں جاؤں گا 3 دن. تو رو مت، میں جاؤں گا 3 دن. تو وعدہ کیا نہیں، یہاں روشنی میں جماعت آئی اس کے ساتھ 3 دن لگاؤ. یہ پائلٹ صاحب سنا رہے. پائلٹ صاحب نے کہا کہ مولوی صاحب میرا بستر باندھ کے مجھے بھیجا 3 دن کے لیے. جب میں 3 دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا تو جماعت والے اتنے اچھے تھے کہ انہوں نے میری تشکیل 40 دن کی کر لی. 3 دن سے 40 دن، 40 دن لگا لیے. وہ جماعت والے اتنے اچھے تھے، یہ کہا تبلیغ کا ایک کورس پورا کر لو 4 مہینے کا. تو میں نے میرے 4 مہینے لگا دیے. وہاں فلائٹ والے انتظار کر رہے، وہاں ایئرپورٹ پر لوگ انتظار کر رہے، وہاں حکومت انتظار کر رہی. آدمی گیا کہاں پر؟ اور میں 4 مہینے لگا رہا ہوں. اور مجھے دل کے اندر یہ فکر کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، 4 مہینے کے بعد گھر جاؤں گا تو میری ڈیوٹی رہے گی کہ نہیں رہے گی. مجھے فکر. مول صاحب گھر میں داخل ہوا، گھر میں داخل ہوتی ہے فون کی گھنٹی بجی. میں نے فون اٹھایا، ایئرپورٹ سے فون تھا. بھائی آپ اتنے دنوں سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، آپ کو جو 3 دن کے بعد فلائٹ لے کر لاس اینجلس جانا ہے، جلدی سے ڈیوٹی جو ہے وہ اٹینڈ کرو، جلدی سے آ جاؤ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. میں خیر گیا، میری نوکری برقرار رہی الحمدللہ. جو تنخواہ میں 4 مہینہ نہیں گیا تھا اس کی تنخواہ بھی انہوں نے دے دی کہ چلو دے دیتے ہیں آپ کو. اور پھر کہا کہ مولوی صاحب اب اپنا قصہ سنا رہے ہو کہ ٹیک آف کے بعد میری جیب میں چھوٹی سائز کا قرآن ہوتا ہے. قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، جرمن پہنچتے پہنچتے میرے 15 پارے ہو جاتے ہیں. فضاؤں کبھی لاس اینجلس، یعنی کبھی کبھی ایک ٹرپ میں، لمبی ٹرپیں ہوتی ہیں، ایک ٹرپ کے اندر جو ہے پورا میرا قرآن ہو جاتا ہے جاتے آتے جاتے آتے. 2 ڈاکٹر ملے، دونوں بھائی، ایک آپریشن کرنے والا اور ایک بے ہوش کرنے والا. وہ دونوں بھائی ایک ہی مسجد میں قرآن سناتے ہیں وہاں ساؤتھ افریقہ میں. اور دور کہاں کرتے ہیں؟ بولے میں آپریشن کرتا رہتا ہوں، یہ جو ہے بے ہوشی کا انجیکشن دے کر دیکھتا رہتا ہے کہ مریض برابر ہے کہ نہیں ہے، اور ہم دونوں کا دور ہو جاتا ہے الحمدللہ. اور وہی جو ہے رات کو مسجد میں آ کر ہم سنا دیتے ہیں یہ قرآن. اس لیے اور ایک بات بتاؤں، قرآن ایسی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے کہ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے. اللہ نے ہمارے لیے مقرر کیا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جیسے فرشتے پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، ان کو اجازت نہیں ہے. رکوع کرو آپ، بعض فرشتوں کو اتنا کہا گیا رکوع کرو، بعض فرشتوں کو کہا گیا سجدہ کرو، بعض فرشتوں کو کہا گیا قوما کرو، بعض فرشتوں کو کہا گیا بیٹھے رہو. یہی معاملہ ہے قرآن شریف کا. اکثر محققین علماء کا قول ہے کہ فرشتوں کو پورا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، بعض صورتیں پڑھنے کی اجازت ہے، سوائے جبریل علیہ السلام کے، کہ پورا قرآن لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور کرتے تھے. اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیں خود اپنا قصہ سناتے تھے میرے والد صاحب، اور بہت روتے تھے. یہ کہتے تھے کہ بیٹا بچپن میں بہت کھیلتا تھا، اور میری ماں جو تھی یعنی ہماری دادی، وہ کہتے تھے کہ بیٹا عمر میں تیرے لیے روزانہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے اللہ کے قرآن سے جوڑ دے، اللہ تجھے قرآن سے جوڑ دے، اللہ تجھے قرآن سے جوڑ دے. اب جب میں بچہ تھوڑا بڑا ہوا، جب بڑا ہونے کے بعد میری ماں نابینا تھی، ہماری دادی نابینا تھی، اور بلا کر کہا بیٹا عمر قرآن سنا. تو میں سورہ اخلاص سناتا تھا، کبھی سورہ کوثر سناؤں، چھوٹے چھوٹے صورتیں، اور بھی کھیلنے کے لیے بھاگ جاؤں.
تو میری دادی کہتی تھی ارے عمر کہاں گیا، یہ تو بھاگ گیا. پھر پکڑ کے لاتی تھی اور بٹھا کر کہتی تھی سورہ اخلاص بہت سنا ہے میں نے، اور سورہ کوثر بھی میں نے بہت سنی ہے، سورہ بقرہ سنا، سورہ بقرہ. پھر ایک جملہ کہتی تھی بیٹا عمر اندھیری کوٹھڑی میں تیری اندھی ماں تجھ سے قرآن سن رہی ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ لاکھوں آدمی تیرا قرآن سنیں گے. سوچ بھی نہیں سکتے تھے جبکہ گھر کے حال یہ تھے. ابا کہتے تھے کہ ایک روٹی ہوتی تھی، 4 بھائی ہوتے تھے، تو 4 بھائیوں کے ایک روٹی میں 4 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، ایک ٹکڑا تیرا، ایک ٹکڑا تو ایک ٹکڑا تیرا، ایک ٹکڑا. اور یہ دیکھتے تھے کہ تو نے بڑا ٹکڑا لیا ہے، وہ کہا تو نے بڑا لیا ہے. یہ لڑائی ہوتی تھی ہمارے آپس میں، مالی تنگی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی وجہ سے بہت چمکایا، بہت چمکایا. آج الحمدللہ ان کے بچوں کے اندر سب حافظ ہے الحمدللہ. پھر میرے بچے جو ساتھ آئے ہیں تقریباً سب حافظ الحمدللہ، بچیاں حافظ، اور ایک دینی ماحول، ایک قرآن. تو قرآن ایک اللہ کی بہت بڑی دولت ہے. یہ میری نصیحت یاد رکھنا. مرنے کے بعد جب آدمی قبر میں جاتا ہے تو فرشتے پوچھیں گے تیرا رب کون؟ اگر قرآن سے تعلق ہے، یہ قرآن خوبصورت شکل میں انسان کے کفن اور جسم کے درمیان میں آ کر بیٹھ جائے گا. فرشتے آ کر پوچھیں گے من ربک، یہ آدمی گھبرائے گا تو قرآن کہے گا قل ربی اللہ. قرآن خود کہے گا قل ربی اللہ، ربی اللہ کے. تو فرشتے کہیں گے من الذی سواک وکیلا، تجھے وکیل کس نے بنایا بھائی؟ میں تو ان سے پوچھ رہا ہوں. تو قرآن جواب کیا دے گا؟ انا القرآن، انا القرآن ما ترکنی فی الدنیا لم اترکہ حتی ادخلہ فی الجنہ. میں قرآن ہوں، اس نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، اب جنت میں پہنچائے بغیر میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. اس لیے آپ حضرات جو قرآن جمعہ کی نماز میں یہاں آیا تھا، ایک امام صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا خطبہ دیا اور ماشاءاللہ بہت اچھی جمعہ کی نماز پڑھائی انہوں نے. میں نے غالباً ان کو میری تصویر بھی ہدیہ دی کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہمیں بہت اچھا. میں عقل کوا گیا تھا مولانا غلام مستانوی کی عیادت کے لیے، تو وہاں تو 15,000 طلبہ ہیں ماشاءاللہ، اور بیان ہوا طلبہ میں. مولانا غلام مستانوی خود میرے سامنے بیٹھے، جیسے ہمارے پیر صاحب بیٹھے ہیں سامنے ویسے مولانا خود بیٹھے سامنے مولانا غلام مستانوی. میں نے کہا بھی آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ بیمار آدمی ہیں، ان کا ڈائلیسس ہو رہا ہے، بہت بیمار ہے. پر نہیں آپ آؤ اور آپ کا بیان نہ سنوں، آپ کے والد کا میں عاشق ہوں. وہ کہتے آپ کے والد کا میں عاشق ہوں اور آپ کا بھی عاشق ہوں. پورے بیانے بیٹھے ماشاءاللہ طلبہ اتنا اچھا قرآن. ہاسوڑ بھی گیا تھا میں، ہاسوڑ، ترکیشور، عقل کوا، کفلیتا، بھڑوچ، یہ سب جگہ ہمارے بڑے بڑے مدارس ہیں وہاں ہمارے ہندوستان بمبئی گجرات میں سب جگہ گیا. بہت اچھا قرآن پڑھنے والے. بس ایک نصیحت کرتا ہوں، عمل کرو گے بھائی؟ ایک بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے ہمارے حفاظ سے، بہت بڑی غلطی ساری دنیا میں ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہم جب قرآن کا ورق الٹتے ہیں نا، ہماری ترتیب کیا ہے؟ انگلی پر تھوک لگاتے ہیں، پھر جو ہے قرآن کا ورق الٹتے ہیں، تو ہمارا تھوک قرآن کو لگتا ہے. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے. دنیا کا واحد ملک ایسا ہے موریتانیہ جہاں یہ بیماری نہیں ہے. باقی مکہ، مدینہ، یہاں ملیشیا، انڈونیشیا دیکھ لو، آسٹریلیا دیکھ لو، فیجی دیکھ لو، اس طرف امریکہ دیکھ لو، اس طرف موریشس دیکھ لو، یونین دیکھ لو، افریقہ کے ممالک میں زامبیا، موزمبیق وغیرہ، ساؤتھ افریقہ، ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سب جگہ یہ غلطی ہے. ڈاویل کے مدرسے میں بھی ہمارا پروگرام ہوا تھا. میں نے ڈاویل کے مدرسے میں یہ بات کہی تو انہوں نے تو بہت اہتمام کیا اس کا، انہوں نے پرچے بنا دیے. اور جتنے بھی ان کے مکاتب تھے، ان کے مکاتب بہت چلتے ہیں الحمدللہ، سب جگہ انہوں نے جو پرچے بنا کر پرچے لٹکا دیے اور سب سے کہا کہ قرآن کا ورق الٹنا ہو تو ہمارا تھوک قرآن کو نہ لگنا چاہیے، بلکہ کوئی ترتیب کرو، جو ترتیب کر سکتے ہو. لوگوں نے مجھے کہا کیا ترتیب کریں؟ میں نے کہا آسان ہے بھائی، ٹیشو پیپر لے لو یا جو ہے کپڑا لے لو، کوئی رومال لے لو آپ کا، تو اس پر جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال دو اور پانی ڈال کر اس میں یوں کرو، یوں کر کے جو ہے فوراً ورق الٹتا جائے گا آپ کا. بینک کے اندر جو پیسہ گنتے ہیں تو مشین ہے بھائی،
وہ بھی تھوک نہیں لگاتی، بلکہ وہ بھی ایسا رکھتے ہیں ترتیب سے، پانی لگا روز وہ پیسے گنتے ہیں۔ ہم ہمارے قرآن کو تھوک کیوں لگائیں؟ آپ لوگ آپ نے اس بات پر عمل کرو گے انشاءاللہ؟ بالکل اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے حرم شریف کے ائمہ کو بھی پیغام پہنچایا، میں نے کہا آپ کے حرم شریف میں دیکھو کتنے نماز پڑھتے ہیں۔ شیخ عبد المحسن قاسم ہیں، یہ مدینہ منورہ کے حرم کے ذمہ دار ہیں، وہاں پر پڑھنے پڑھانے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ جو ہے ہمارے بھائی اخلد آگے بیٹھتے ہیں، میں ان کے پیچھے بیٹھتا ہوں، اور ہمارے پیچھے شیخ عبد المحسن قاسم بیٹھتے ہیں۔ یہ ہماری ترتیب ہے مدینہ منورہ میں بیٹھنے کی۔ تو میں نے ان کو پیغام پہنچایا، میں نے کہا دیکھو آپ جتنے بھی بچے تمہارے حافظ ہو رہے ہیں اور حلقے لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے وہاں، میں نے کہا دیکھو یہ ورق جب الٹیں گے تو کیسا؟ تو انہوں نے کہا صحیح، یہ بات صحیح ہے، اب اس کو اصلاح کیسے کی جائے؟ میں نے کہا یہ آپ لوگ جانو، ہر آدمی اصلاح کر سکتا ہے۔ اصلاح آپ تو قرآن کو تھوک نہیں لگاؤ گے نا بھائی، انشاءاللہ ترتیب بناؤ جو بھی۔ دوسرے میں آپ کو مجھے ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ میں نے ایک ہدیہ تمہیں دینا چاہتا ہوں، ہمارے پیر صاحب کو خاص ہدیہ ہے، وہ صرف ان کے لیے ہے، باقی سب کے لیے نہیں ہے۔ اور کچھ ہدیہ ایسا ہے کہ جو صرف آپ کو میں دینا چاہتا ہوں، ساری امت کو دے رہا ہوں الحمدللہ۔ عمل کرو گے انشاءاللہ؟ صحیح حدیثوں میں آتا ہے 10 مرتبہ اگر کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے، یہ صحیح حدیثوں میں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں اللہ ایک محل بنائے گا۔ تو حضرت عمر نے کہا حضرت صرف 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھوں اور جنت میں مجھے محل ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت عمر نے ایک جملہ کہا اذن لا استغفر یا رسول اللہ، اذن لا استغفر یا رسول اللہ، پھر تو میں بہت محل بناؤں گا۔ تو آپ نے جواب دیا تو محل بناتے بناتے تھک جائے گا، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو میں اس پر لوگوں کو کہتا ہوں کہ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو، تو 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے روزانہ انشاءاللہ۔ اور کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون کرے گا نہیں۔ دنیا میں اگر آپ نے 2 بنگلے بنا لیے، 4 بنگلے بنا لیے تو فون آتا ہے نا انکم ٹیکس کا، بھی حساب کتاب دو، کہاں سے پیسے لائے، کیا ہوا کیا نہیں۔ روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، روزانہ 313 مرتبہ درود شریف پڑھو، روزانہ 313 مرتبہ استغفار پڑھو۔ اس کے بعد جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، اور روزانہ آپ کے بنگلے جنت میں تیار ہوتے جائیں گے۔ وہ بنگلے برقرار رہیں گے، برقرار، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، ہماری شکاگو میں ایک ڈاکٹر نہیں ہے، گجرات نے ہماری، میں نے جب بیان کرنا شروع کیا 2014 سے میں بیان کر رہا ہوں، ابھی 313 مرتبہ پڑھو، 313 مرتبہ سورہ اخلاص، 300، اچھا ایک ساتھ نہیں پڑھنا۔ آپ نے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا رات کو جب نیند نہ آوے نا تو کروٹیں لینے کے بجائے کچھ بنگلے بنا دینے کی۔ یہ ابا کہتے تھے کہ رات کو نیند نہیں آتی، اب کروٹیں بدلے، یہ بدلے، موبائل دیکھے، یہ دیکھے، ایسا کیوں کرنے کا، کچھ بنگلے بنا دینے کے۔ کیا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینے کا، 25 مرتبہ پڑھ لینے کا، تو بنگلے اپنے بن جائیں گے۔ پھر کہتے تھے میں بیان کے لیے جاتا ہوں، ابا بیان کے لیے جاتے تھے مجموع میں، تو بیان کرنے کے لیے جاتا ہوں تو میں بنگلے بناتے بناتے جاتا ہوں، یعنی سورہ اخلاص پڑھتے پڑھتے جاتا ہوں، اور جو کرسی پر بیٹھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتا ہوں کہ اللہ پاک بنگلے تو میرے تیار ہو گئے، پکی بات ہے، لیکن اتنا بڑا مجمع میرے سامنے ہے، اے اللہ تیرے دین کے فائدے کی بات مجھ سے کہلوانا اور مجھے محروم مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے میری دعا بھی قبول کرتا ہے اور لوگوں تک اللہ بات بھی پہنچاتا ہے۔ یہ ہدیہ میری طرف سے آپ کے لیے خاص ہے، کشمیری بھائیوں کے لیے۔ 313 مرتبہ سورہ اخلاص ایک ساتھ نہیں پڑھنا ہے، 10 مرتبہ پڑھ لو، 15 مرتبہ پڑھ لو، 14 مرتبہ پڑھ لو، بعد میں یاد آ گیا ہے پھر پڑھ لو۔ مائیں بہنیں جو ہے چائے بناتے بناتے تھوڑی پڑھ لیا، کبھی جو کھانا پکاتے پکاتے تھوڑا پڑھ لیا، کبھی اپنے جھولے میں بیٹھی ہے 25 مرتبہ پڑھ لیا، کبھی جو کام کرتے کرتے پڑھ لیا، یعنی 24 گھنٹے میں پورا کرنا ہے۔ تو وہ شاگرد میں جو ہماری ڈاکٹر نہیں تھی امریکہ والی، وہ بچی کی طرح ہماری، اس نے کہا کہ ابو جی جب سے میں نے سنا 10 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا ہے، 5 لاکھ مرتبہ تو میں نے آپ کو ہدیہ کر دیا مجھے،
اور آپ بھی پڑھ کر مجھے ہدیہ کرنا بھائی، کرو گے انشاءاللہ؟ ہاں، ہم کو یہ ہدیہ چاہیے۔ اور مولانا ابو جی 5 لاکھ مرتبہ میں نے میرے لیے رکھا، لیکن ابو جی بہت بنگلے ہو گئے، ملیں گے مجھے؟ میں نے کہا بیٹا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بنگلے دے گا، اس لیے کہ حدیث صحیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحابہ کا معمول بھی تھا، بلکہ بعض صحابہ تو ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو حضور نے پوچھا بھی کیوں پڑھتے ہو؟ ہم نے کہا سر بہت محبت ہے اس صورت سے، کیونکہ اس میں اللہ کی عظمت ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اگر تجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے اور پیار ہے تو جا، اللہ بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا ابو جی بہت بنگلے ہو گئے، ان بنگلے کے کیا کریں گے وہاں؟ کیا کوئی بھاڑا آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رینٹ، کرایہ، کشمیریوں کے بھی ہوتا ہے نا، کرایہ آنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ اتنے زیادہ بنگلے جب جنت میں ہو جائیں گے تو کرایہ وہاں آئے گا کہ نہیں؟ میں نے کہا بیٹا وہاں کرایہ تو نہیں آئے گا۔ میں نے کہا پھر اس نے کہا کہ اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے تو انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے۔ سمجھ گئے بھائی؟ درود شریف کی فضیلت تو مجھے بیان کرنی نہیں ہے، وہ تو آپ حضرات جانتے ہیں، ہمارے باپو نے بہت سنائی ہے آپ کو ماشاءاللہ۔ اور استغفار کی فضیلت بیان نہیں کرنی، وہ تو آپ جانتے ہی جانتے ہو۔ سورہ اخلاص کی میں نے فضیلت بیان کر دی۔ جتنے، یعنی ایک قصہ سنا دوں میں، ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضرت جبریل آئے، فرمایا اہذا ابا ذر یا رسول اللہ، کیا یہ ابو ذر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر ہے۔ تو فرمایا جبریل تم ابو ذر کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو یہ فرمایا آسمان والے ابو ذر کو مدینہ والوں سے زیادہ پہچانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ سورہ اخلاص بہت پڑھتا ہے، دھمال ہے آسمانوں پر۔ تو آپ کی بھی دھمال ہونی چاہیے نا آسمانوں پر بھائی، آتے جاتے پڑھو گے انشاءاللہ۔ ہاں، اور بہت قصے ہیں، میں نے جمعہ کے مجموعے بیان کیے تھے یہاں، میں ان کو دہراتا نہیں ہوں، بس آپ پڑھتے رہو۔ میں روزانہ دعا کرتا ہوں باپو، روزانہ، کہ اے اللہ میری تشکیل پر جو 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اور 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 313 مرتبہ استغفار پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کے سارے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ پڑھو گے انشاءاللہ؟ اچھا، دوسرے کا ہم بات کہتا ہوں جو مجھے ہمارے مفتی عبدالرشید صاحب کو ہدیہ دینی ہے، اس پر میں قصہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بیمار ہوئے، نام سنا ہوگا آپ حضرات نے، حضرت مولانا کا بڑا مقام تھا۔ تو نظام الدین میں مرکز میں یہ مشورہ ہوا کہ بھی حضرت کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ 2 ساتھی ان کی عیادت کے لیے چلے جائیں۔ کہ کون جائے؟ تو طے ہوا میرا اور مولوی احمد لاٹ کا، تب یہ دونوں حضرت کی عیادت کر کے آئے۔ اچھا، ہم دونوں روانہ ہوئے۔ مجھے برابر یاد ہے شب جمعہ میں ٹرین تھی ہماری، اور ہم جمعہ کے دن صبح وہاں پہنچے، اور حضرت کی طبیعت ایسی تھی، پل بھر ماشا پل بھر تولا، اب انتقال ہو، اب انتقال ہو، اب انتقال ہو۔ اس لیے طے ہوا کہ یہ دونوں چلے جاویں اور عیادت بھی کراویں سب تبلیغ والوں کی طرف سے، اور دعا کی درخواست بھی کراویں۔ خیر ہم گئے وہاں، ہم وہاں گئے تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایسے تھوڑے لیٹے ہوئے تھے، آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کر حضرت نے کہا کہ بھی مولوی احمد لاٹ آ جاؤ آ جاؤ۔ مولوی احمد لاٹ کو پہچانتے تھے، مجھے نہیں پہچانتے تھے کہ میں کون ہوں۔ تو آؤ مولوی احمد لاٹ، بھائی یہ نوجوان کون ہیں؟ تو مولوی احمد لاٹ نے کہا یہ مولانا عمر صاحب پالم پوری، ابا کا انتقال ہو چکا تھا، مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہے۔ اچھا، بمبئی میں ان کے بیانات ہوتے ہیں۔ ہمارے اس وقت بمبئی میں رمضان کے مہینے میں تفسیری کام کرتے تھے ہم، تو اچھا بمبئی میں جو بیانات ہوتے ہیں وہ فرمایا ہاں، اوہ بیٹا بہت خوشی ہوئی، آؤ قریب کیا، اور پھر کہا کہ بھی آپ کے والد کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ یہ اپنے انتقال سے پہلے مولانا علی میاں ندوی کہہ رہے ہیں۔ یہ راز کی باتیں ہیں جو آپ کو سناتا ہوں، یہ حضرت کی برکت سے سنا رہا ہوں، یہ راز کی باتیں ہیں کہ مولانا عمر صاحب پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ میری آنکھیں خراب تھی تو میرا علاج طے ہوا، تو
امریکہ کے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ یہاں لے آؤ، ہم یہاں علاج کریں گے امریکہ میں۔ تو تمہارے والد صاحب میرے پاس آئے نظام الدین سے سفر کر کے، اور تنہائی میں بیٹھ کر مجھ سے کہا، حضرت آپ اپنی آنکھوں کا علاج امریکہ جا کر نہ کرائیں، آپ عالمی شخصیت ہیں، وہاں یہود نصارہ بھرے ہوئے ہیں، سب آپ کی آنکھ خراب کر دیں گے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ علی گڑھ یونیورسٹی میں علاج کرائیں، اور وہ ساری ذمہ داری میری ہے۔ ابا نے کہا کہ ساری ذمہ داری میری ہے، خرچے کی، ہسپتال کی، آپ کو یہاں سے لے جانے کی، یہاں لانے کی، سارے ڈاکٹر ہمارے ہیں دعوت اور تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے، میں سب کو متوجہ کروں گا، آپ یہاں علاج کریں۔ چنانچہ مولانا کی بات پر مجھے شرح صدر ہوا، ہم نے ہمارا سارا پروگرام امریکہ کا کینسل کیا، اور کینسل کر کے ہم نے یہاں علی گڑھ میں علاج کروایا، اور مولانا ہر وقت فکر میں رہے، ساتھ تو رہے نہیں ہمارے، خود مشغول تھے، مشغول لا یشغل، جو مشغول ہو وہ کیا اس کو مشغول کریں ہم، تو ہم نے ان کو لیکن برابر فون سے رابطے میں رہے۔ الحمدللہ آنکھیں میری ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد سے میں نے کئی کتابیں لکھی، یہ مولانا نے فرمایا، کئی کتابیں لکھی، بڑا احسان ہے مجھ پر، بڑے اچھے آدمی تھے، اور میں ان کے لیے بہت ایصال ثواب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ہمیں کمرہ دے دیا گیا، ابھی کمرے میں آرام کرو، جمعہ کا دن ہے۔ اب مشورہ ہوا، میں خواب دیکھتا تھا، یعنی مولانا علی میاں ندوی کے پاس جانے سے پہلے میں خواب بہت دیکھتا تھا، میں بیان کر رہا ہوں اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تعبیر میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی، بھئی اتنا بڑا آدمی، میں تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، میرے سامنے بیان میں بیٹھتا۔ کئی مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سامنے بیٹھے ہیں، میں خواب دیکھ رہا ہوں اور میں بیان کر رہا ہوں۔ خیر میں نے کسی سے کہا بھی نہیں۔ جب وہاں ندوہ ہم پہنچے تو یہ مشورہ ہوا کہ بھی ندوہ میں جمعہ سے پہلے کون بیان کرے، اور وہاں مرکز ہے وہاں لکھنؤ میں، وہاں پر کون بیان کرے۔ اس وقت میں یہ شورا عمارت کی کوئی بات تھی نہیں، سب ایک ساتھی تھے اس وقت میں۔ تو مولانا علی میاں ندوی نے کہا بھی ایک کام کرو، ندوہ میں جمعہ سے پہلے مولوی یونس بیان کر لیں مجھے، اور وہاں مرکز پر مولوی احمد لاٹ بیان کر لیں۔ اب یہ خبر آئی میرے پاس تو مجھے تو ایک دم یعنی دن میں تارے نظر آنے لگے، ارے ندوہ، اور ندوہ میں سارے کے سارے بڑے علماء، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں بھی بیان میں آ کے بیٹھوں گا، اور وہی مسجد میں کونے میں جمعہ پڑھوں گا۔ اوہو، مجھے خواب سمجھ میں آ گیا، اس کی تعبیر بھی سمجھ میں آ گئی۔ اب میں نے بیان کیا، بیان کے بعد مولانا علی میاں ندوی کے پاس گیا، کھانا ان کے ساتھ ہی کھانا تھا، بہت خوش ہو گئے۔ پھر مجھے الگ سے تنہائی میں بلایا مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، بھائی مولوی یونس کو تخلیہ میں مجھے بات کرنی ہے، بلاؤ ان کو۔ اب کمرے میں ہوں، حضرت مولانا علی میاں ندوی ہے اور کوئی نہیں، اور پھر مجھے کہا کان قریب کرو، میں نے کان قریب کیا، پھر مجھے یوں کہا آپ کس سے بیعت ہو، مجھے پوچھا۔ میں نے کہا بھی میں میرے والد حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھا، مولانا جناب الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، ان کا انتقال ہوا، پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا، اور انہیں کی تربیت میں رہا، دعوت کے کام میں لگنا کرنا یہ میرا کام ہے، اور اسی طرح کو 2 مہینہ وہاں مرکز میں لگاتا تھا، 2 مہینہ اپنے گھر پہ لگاتا تھا، یہ ہماری ترتیب ہے۔ تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا کہ میں آپ کو خلافت دیتا ہوں، آپ لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ تو میں نے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت میرا سلسلہ مولانا انعام الحسن صاحب سے ہے، اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں سے۔ تو حضرت مولانا علی میاں ندوی نے برجستہ جواب دیا، یہ جتنی بھی لائنیں ہیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور یہ سب لائنیں دلی تک پہنچتی ہے، اس لیے سب ایک ہی ہیں، بس آپ تو لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤ۔ انہوں نے جو مجھے خلافت دی، پھر اسے مجھے لکھ کر بھی دیا، ایک سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، میں کہوں مجھے خلافت دی تو کون مانے گا، ایک سرٹیفکیٹ ہونی چاہیے، لکھا ہوا ہونا چاہیے، لکھ کر بھی دیا انہوں نے مجھے، کہ میں لکھ کر بھی آپ کو بھیجوں گا، تو باقاعدہ لکھا ہوا میرے پاس محفوظ بھی ہے، لکھ کے دیا۔ جب انہوں نے مجھے خلافت دی، وہ نسبت اللہ نے منتقل کی ان کی، اور ایسے نسبت منتقل ہوئی الحمدللہ
کہ اس کے بعد سے ہم سے اللہ تعالیٰ نے کتابیں لکھنے کا کام کروایا. مومن کا ہتھیار کتاب آ گئی، بکھرے موتی آ گئی، پھر جو ہے منتخب ابواب آ گئی، اور اس طریقے سے عربی کی کتابیں آ گئیں. پھر آخر میں قرآن کا ترجمہ آ گیا. ہمارا قرآن کا ترجمہ ہے ریاض القرآن، وہ آ گیا. اور اب آخر میں یہ ہم نے وقف والا قرآن کا کام کیا. ابھی جو پورا ہو رہا ہے آپ کے کشمیر میں پورا ہو رہا ہے انشاءاللہ، وہ آج رات کو پورا ہو جائے گا. آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سے اب تک جتنے قرآن چھپے ہیں اس میں وقف کہاں کرنا، یہ رموز و اوقاف پیچھے لکھے ہیں، قرآن کے اندر کسی نے نہیں لکھے. تو حافظ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ٹھہرنا کہاں نہیں ٹھہرنا. حافظ لوگوں کو، علماء کو پتہ نہیں ہوتا کہ پڑھ رہا ہے قرآن بھی کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے ہم سے لیا 15 میں، اور یہی کام اللہ نے ہم سے لیا 13 میں، اور یہی کام اللہ نے ہم سے لیا کہ ہمارا ترجمے والا جو قرآن ہے اس میں بھی ہم نے یہی قرآن داخل کر دیا. ہم انشاءاللہ بھیجیں گے بھائی منظور کے معرفت، انشاءاللہ یہ آپ پہنچ جائے گا آپ کے مدرسے میں انشاءاللہ وہ قرآن کا کام پورا ہوتی ہے. تصنیفی کام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت کے بعد شروع ہوا، جو اب تک چل رہا ہے. یہ تو ان کی ترتیب ہو گئی. اب رمضان کی پہلی تاریخ تھی، سن یاد نہیں ہے مجھے. حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا، میری دونوں بیویاں ساتھ تھی، اور میرا بیٹا عبد الواسع غالباً ساتھ تھا. عبد الواسع تم تھے؟ عبد الواسع ساتھ تھا. تو حرم میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، چاند ہو گیا ہے، اور بہت بھیڑ ہوئی حرم میں، لوگ آ رہے ہیں سب. میں نے کہا عبد الواسع بیٹا دیکھو کہ بھیڑ ہو رہی ہے، لوگ آ رہے ہیں، سب کیا مسئلہ ہے، عورتیں بھی آ رہی ہے. تو اس نے کہا پیر ذوالفقار آئے ہوئے ہیں اور احرام میں ہیں، اور ان کے پیچھے بہت بڑا مجمع ہے جو ان کے ساتھ عمرہ کرے گا، اور وہ دعا کر رہے ہیں. ارے بھی ہمیں بھی دعا میں شریک ہونا چاہیے. عورتوں سے ہم نے کہا بھائی تم دعا میں بیٹھ جاؤ پیچھے عورتوں کے ساتھ، ہم مردوں میں بیٹھ گئے. اب لوگوں نے مسافر کے لیے لائن لگائی. جب لائن لگائی تو پھر ہم بھی کھڑے ہو گئے مسافر کے لیے. جب ہم دونوں کھڑے ہو گئے تو پیر صاحب کا میں پہنچا تو پیر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جملہ کہا، 1 سال سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں. ایک جملہ کہا مجھے، 1 سال سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں اور لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ آدمی کہاں ہے، لیکن نے کہا آپ کی میری ملاقات نہیں ہوئی. اب مصطفیٰ کمال ان کا ایک آدمی ہے جو خاص ساتھ رہتا ہے، تو اس کو کہا بھی ان کا نمبر لو اور کل کسی بھی حالت میں ان سے ملاقات کرنی ہے، یا جہاں یہ ٹھہرے ہیں وہاں ہم چلے جائیں گے، یا ہم ٹھہرے ہیں یہاں یہ آ جائیں گے. یہ کہہ دیا. میں نے کہا بھی کیا کام ہے؟ کہا جب ملاقات ہوگی تو بات کریں گے. اب بھیڑ بھاڑ تھی، بھیڑ بھاڑ میں کیا بات کریں ہم. تو مصطفیٰ کمال کا فون آیا کہ پیر صاحب کو ملنا ہے، کہاں پر آویں؟ میں نے کہا پیر صاحب ہمیں ملنے کے لیے نہ آویں، ہم آئیں گے انشاءاللہ، پہنچ جائیں گے. اور آسان طریقہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ ہے کہ جہاں رات کو ہماری ملاقات ہوئی تھی وہاں ہم پہنچ جائیں گے اور پیر صاحب بھی وہاں پہنچ جائیں تو ہر میں ملاقات ہو جائے گی. ہاں یہ ترتیب بہت اچھی ہے. ہم پہنچ گئے وہاں، پیر صاحب بھی آ گئے، بیٹھ کر دعا سلام کی، کیسی طبیعت ہے، کیا ہے کیا نہیں. والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا ہمارا، اور عباس کا میں بہت معتقد رہا ہوں، ان کے بیانات میں نے بہت سنے ہیں. میں رائے کے اجتماع میں جاتا تھا صرف مولانا کا بیان سننے کے لیے. مولانا کا بیان سن کر پھر واپس آ جاتا تھا پھر ذوالفقار. پھر انہوں نے مجھے کہا میں آپ کو خلافت دیتا ہوں، اور میری خلافت دینے کی ترتیب یہ ہے کہ میں زامبیا بلاتا ہوں لوگوں کو، اور زامبیا بلا کر میں خلافت دیتا ہوں. میں کسی کو یہاں حرم میں نہیں دیتا. تم پہلے آدمی ہو جنہیں میں حرم میں خلافت دے رہا ہوں، اور میں لکھ کر بھی دیتا ہوں آپ کو. عام طور سے میں لکھ کر ہر آدمی کو نہیں دیتا، لیکن پوری سند کے ساتھ جو بھی سند ہے اس کے ساتھ لکھ کر دوں گا. آپ لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤ. اتنا جملہ کہا بس. میں نے کہا حضرت میں علی میاں ندوی نے مجھے اجازت دی ہے فلاں نے فرمایا کہ انہوں نے وہی جواب دیا، یہ سب رشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، یہ ساری باتیں وہاں تک پہنچتی ہیں. یہ انہوں نے مجھے جواب دیا. چلو جب انہوں نے مجھے انہوں نے بھی مجھے لکھ کر دیا، میرے پاس محفوظ ہے. جب انہوں نے مجھے لکھ کر دیا آ گیا تو مصطفیٰ کمال سے میں نے پوچھا بھائی کوئی بات اگر پیر صاحب سے کرنے، بولے براہ راست آپ بات کر سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. ابھی یہ حج کے سفر میں، وہ بھی حج کے سفر میں تھے،
تو باقاعدہ مدینہ منورہ میں مجھے بلایا، ایک کمرے میں بیٹھ کر آدھا گھنٹہ مجھے اکیلے سے صرف بات کی، کوئی نہیں، میں اور پیر صاحب صرف. کیا باتیں ہوئی وہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آدھا گھنٹہ جو انہوں نے باتیں کی. جب انہوں نے مجھے خلافت دی اس کے بعد سے الحمدللہ میرے واٹس ایپ کے سبق شروع ہوئے. اور آپ جانتے ہو کہ واٹس ایپ کے سبق آج اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کہاں کہاں تک پہنچا دیے، گھر گھر میں. یہ دو نسبتیں ہیں. تو میں یہاں کشمیر آنے سے پہلے چونکہ میرا قرآن کا کام تھا اور قرآن کا کام تھا، آج رات کو میرا پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر وہ قرآن جب چھپ کر آئے گا تو بھائی منظور کو ہم PDF بھی بھیج دیں گے، اگر وہ چھاپنا چاہے تو چھاپیں، اور اگر قرآن یہاں رکھنا چاہے تو رکھیں، وہ ہم بھیجیں گے وہاں سے انشاءاللہ. لیکن میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ یہ دو بزرگوں کی نسبت میں کشمیر میں کس کو دوں، کشمیر میں کس کو دوں، کشمیر میں کس کو دوں. الہام ہوتا رہا، مفتی عبدالرشید کی طرف اشارہ ہوتا رہا. 3 مرتبہ میں نے حافظ منظور بھائی کو فون کیا، 3 مرتبہ. اور یہ میں نے کہا کہ مولانا سے مجھے بات کراؤ، مولانا سے مجھے ملنا ہے، مولانا سے مجھے ملنا ہے. جمعہ کے دن بات ہوئی، مولانا وہاں بس میں بیٹھا ہوا تھا، تشریف لائے، اور وہ بھیڑ بھاڑ تھی، میں زیادہ بات نہیں کر سکا. پھر مولانا کو فون لگایا تو مولانا کا فون بند. میں نے 4 مرتبہ 5 مرتبہ کہا مجھے مولانا سے بات کراؤ. اور الہام مجھے یہ ہوتا رہا کہ بھی اس کے اہل مفتی عبدالرشید ہے، اس کے اہل مفتی عبدالرشید ہیں. لیکن مفتی عبدالرشید کیسے ملیں، کہاں ملیں، کیا ترتیب ہو؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کا نظام بنایا، یہ اللہ نے بنایا. تو آج میں سب مجمع کے سامنے ہمارے مفتی عبدالرشید صاحب کو یہ 2 نسبتیں، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ والی اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار والی نسبت دیتا ہوں. آپ کے ذمے صرف ایک کام ہے، جو کام کر رہے ہیں آپ کرتے رہیں. آپ کے لیے کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ دونوں بزرگوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے لیے بیٹا یونس کوئی وظیفہ نہیں ہے، تم جو کر رہے ہو کرتے رہو. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت دین کا کام لے. اور میری تصویر ہے، یہ تصویر میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ میری تصویر آپ اپنے پاس رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ سے بہت دین کا کام لے اور آپ لوگوں کو اللہ کا نام سکھاؤ. اور یہ 2 نسبتیں جو ہیں میرے پاس، یہ میں انشاءاللہ منظور بھائی کو لکھ کر، آپ کا سارا نام لکھ کر ان کا واٹس ایپ آ جائے گا، وہ آپ کو فوٹو کاپی کر کے انشاءاللہ اس کی لیمولیشن کر کے آپ کے پاس محفوظ رکھیں گے، تاکہ آپ کے پاس محفوظ رکھیں. سند ہونی چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے. تو یہ آپ کو منظور بھائی انشاءاللہ میرا آپ کے درمیان منظور بھائی جو ہے یہ رہیں گے، وہ آپ کو پہنچا دیں گے انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کو اللہ کا نام خوب سکھاؤ، اتنا سکھاؤ کہ پورے کشمیر میں دین زندہ ہو جائے. اللہ کا نام، قرآن شریف، اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے یہ زندہ ہو جائے، سنتیں ہماری زندگی میں زندہ ہو. سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ، اور سنتوں کو خوب پھیلائیں گے، کہو انشاءاللہ. اور یہ میرا درود شریف ہے، ایک درود شریف دو. یہ میرا درود شریف ہے جو ابھی تیار ہوا ہے، اور آج رات کو مزید کام ہوگا اس پر. یہ بھی میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ اپنے پاس رکھیں. جزاک اللہ. اس درود شریف پڑھنے کے میں نے 20 فائدے لکھے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جو اسے پڑھتا رہے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئیں گے. یہ 100 اللہ کے نام ہیں، 100 اللہ کے درود ہیں. یہ میں نے قرآن تو میں نے آپ کو دے ہی دیا ہے، اور میں نے 26 صورتیں بھی دے دی ہیں آپ کو میں نے، وہ پڑھتے رہیں جو بھی ہے. اور یہ وقف والا قرآن، وقف والا جو ابھی چھپ کر مارکیٹ میں عام نہیں ہوا ہے، وہ انشاءاللہ آج رات کو کام پورا ہوگا. بمبئی جا کر تھوڑا کام باقی وہ کرا کے اسے انشاءاللہ دنیا میں وائرل کر دیں گے. 15 سطری بھی ہے، اس میں 13 سطری بھی ہے. ہمارے ہاں جتنے مدارس ہیں ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں 15 سطری ہے، تو انہوں نے 15 سطری کا. میں نے کہا آپ خود چھاپو. اجمل والوں سے کہا ہم خود چھاپیں گے، وہ چھاپیں، خود چھاپو آپ لوگ. ہماری کتابیں ساری چھاپنے کی اجازت ہے. ترکیشور گئے، انہوں نے کہا ہمارا 13 سطری میں حافظ ہوتے ہیں. آپ کیا کشمیر میں کتنی سطری میں حافظ ہوتے ہیں؟ 15 سطری میں. چلو 15 سطری پہلا ہوا ہے الحمدللہ. پہلا بلکہ مفتی محمود باڈولی کا نام سنا ہوگا، ڈابھیل کے ہیں. ان کا مجھے فون آیا کہ میں نے تفسیر لکھی ہے، لیکن میری تفسیر میں اب میرا پرانا قرآن ہٹا کر آپ کا قرآن ڈالنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ضرور ڈالو، یہ تو کام ہم نے کیا ہی ہے اس کے لیے، تاکہ مجمع کے اندر لوگ، یعنی بچے بھی اگر حافظ ہوں، اس قرآن میں حافظ ہوں گے، تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں بچپن سے پتہ چلے گا کہ کہاں ٹھہرنا ہے ہم کو اور کہاں نہیں ٹھہرنا. وہ اس کے حافظ بھائی منظور کے ذریعے سے آپ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ.
اور ایک نصیحت اور کر سکتا ہوں بھائی، جب بھی آپ فارغ ہو جائیں، یعنی بخاری شریف پڑھ لیں، جب فراغت ہو جائے تو اللہ کے راستے میں بھی وقت لگائیں. یہ ہم سال مانگتے ہیں، ہم ڈاویل جاتے ہیں وہاں بھی سال مانگتے ہیں، ہم ترکیشور جاتے ہیں وہاں بھی سال مانگتے ہیں. ہمارے ساتھی یہاں پر ہیں تو جو سال کی تشکیل کرتے ہیں کبھی یعنی اور یعنی فارغ ہونے کے بعد تو ہے ہی سال لگاؤ. جتنا آسانی نہیں لگا سکتے 4 مہینے تو لگا لو کم سے کم. کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں لگاؤ، ایک شرط کے ساتھ. دعوت اور تبلیغ کا کام کرو ایک شرط کے ساتھ. اب ایک شرط لگاتے ہیں ہم، پہلے وہ شرط نہیں لگاتے تھے، ابا لگاتے تھے کبھی کبھی، لیکن میں اب شرط لگاتا ہوں کہ دعوت اور تبلیغ کا کام کریں ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ اخلاص اور صفات کے ساتھ کرو. پھر اس پر میں ایک بات کہتا ہوں، جہنم میں سب سے پہلے مشرکین نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے یہود نصارہ نہیں جائیں گے، جہنم میں سب سے پہلے مجوسی نہیں جائیں گے. تو جہنم میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ وہ دین کے کام کرنے والے جائیں گے جن کی نیتوں میں کھوٹ تھا، اور انہی کی وجہ سے اللہ جہنم کو بھڑکائے گا. یسعر کا جملہ، یسعر. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھرے مجموعے میں کہتے تھے کہ رائمنڈ میں بہت بڑا مجموعہ ہوتا ہے، ماشاء اللہ لاکھوں آدمی ہوتے ہیں. پیچھے حضرت شیخ بیٹھے رہتے تھے اور پیچھے ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے رہتے تھے. اور ابا کہتے تھے میں جو بات کہتا ہوں حضرت شیخ بھی سن رہے ہیں، حضرت جی بھی سن رہے ہیں، اور سارا مجمع بھی سن رہا ہے، سارے علماء بھی سن رہے ہیں. پاکستان کے بڑے بڑے علماء آتے تھے اس وقت میں، اب وہ نوعیت تو رہی نہیں، لیکن بہت بڑے بڑے علماء آتے تھے اس وقت بیان کے اندر. موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے، وہ آتے تھے ابا کے سامنے بچے کی طرح بیٹھتے تھے. تو ایک بات کہتا ہوں، امانت سمجھ کے کہتا ہوں، امانت سمجھ کے کہتا ہوں. پھر کہتے تھے کہ دیکھو دین کا کام کرتے کرتے، دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے کرتے، خانقاہ کا کام کرتے کرتے، مدارس کا کام کرتے کرتے، دین کا کوئی بھی شعبے کا کام کرتے کرتے اگر کوئی بگڑ گیا تو حرم میں جا کر بھی نہیں سدھرے گا. اس لیے کہ اس کام میں آدمی بگڑتا بھی ہے، آدمی سدھرتا بھی ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو گمراہ بھی کرتا ہے. گش کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی، گش کے ذریعے سے گمراہی بھی ملے گی. چلے کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی اور چلے کے ذریعے سے گمراہی بھی ملے گی. وہ تو نیت دیکھی جائے گی. مدرسے کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی اور مدرسے کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوگا. خانقاہ کے ذریعے سے ہدایت بھی ملے گی اور خانقاہ کے ذریعے سے گمراہ بھی ہوگا. اس لیے نیتوں کو صاف رکھو گے انشاءاللہ بھائی. اور 313 مرتبہ میرا ہدیہ قبول کر لیا آپ لوگوں نے. ارے اتنا زبردست ہے، بعض لوگوں نے خالی 313 الگ الگ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا. اللہ نے ان کے کام بھی بنا لیے. اتنا اس عادت کے اندر اللہ نے کرنٹ رکھا ہے. اس لیے 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، سب ہاتھ اوپر کرو آپ لوگ ماشاءاللہ. اور درود شریف پڑھو گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ استغفار پڑھو گے بھائی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھو میں جو ہے تھوڑا سا آپ کو ذکر کرا دیتا ہوں، مختصر سا، زیادہ نہیں. پھر میں دعا کر لوں گا انشاءاللہ. 7:45 کی یہ نماز ہے، جلدی ہو جائے تو اچھا ہے، نہیں تو پہنچ لے کے میرا عشاء کے بعد ہمارا قرآن کا ہی کام ہمیں کسی جگہ جا کے کرنا ہے، بھائی طارق کے یہاں وہ کام مجھے پورا کرنا ہے. میں لے کے چلا ہوں ساری کی ساری، اسی لیے اتنا بڑا جھولا ساتھ رکھتا ہوں، سب چیزیں ساتھ ہوتی ہیں. تو پھر میں آج مسافہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے بھائی؟ سلام کر لوں گا. اب پڑھو میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا و اولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا اللہ
إلا الله 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 الله والله 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 الله 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 لا إله إلا 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 الله. بس ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب یہ آپ حضرات ہمارے پیر صاحب سے منسلک ہو جاؤ، جیسا یہ کہے ویسا کرو، جو بھی ذکر بتاوے وہ کرو انشاءاللہ. ان کو نسبتیں مل گئی ہیں. بھئی قرآن کو خط ہے، خط لا، اس میں دل خط ہے، صرف خط لا اور پانی دو مجھ کو. اس میں یہ جو قرآن کا کام کیا ہے، ہندوستان کے جتنے بڑے بڑے قراء ہیں ان سب کے ہم نے سگنیچر بھی لے لیے، ان کے دستخط بھی لے لیے ہیں اس میں کہ یہ کام صحیح ہوا ہے. میں اکیلا کروں گا تو قبول نہیں ہوگا نا، ساری امت تو قبول نہیں کرے گی. تو جتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان سب کے سگنیچر بھی لے لیے ہیں. یہ دیکھیے سارے سگنیچر ہیں سب کے. یہ آپ کو میں دیتا ہوں، رکھو. جب آئے گا سگنیچر دیکھ لینا علماء کے، پھر بعد میں انشاءاللہ جو ہے وہ آ جائے گا قرآن تو اس کا PDF منظور بھائی کو بھیج دوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو چھاپنے کی توفیق دے انشاءاللہ. پانی پلاؤ بھائی. دیوبند کے جو بڑے بڑے قراء ہیں ان کی بھی دستخط ہے. لیکن نئی چیز آئی ہے بھی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن کشمیر کے حصے میں خیر آ گئی ماشاءاللہ. یہ کام ہمارا آج رات کو پورا ہو رہا ہے. سب آج رات کو جو انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا، جسے فائنل ٹچ کہتے ہیں، فائنل ٹچ ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک دعا پڑھو میرے ساتھ. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صحیح حدیثوں میں آتا ہے ایک مرتبہ اگر کوئی یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی
ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کر دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ میں میری جتنی کتابیں لکھتا ہوں یا جتنا بھی میرا کام ہوتا ہے، سب سے پہلے میں یہ دعا لکھ دیتا ہوں، تاکہ کم سے کم آدمی ایک مرتبہ تو پڑھ لے، قیامت کے دن جو ہے انشاءاللہ وہ نیکیاں کام لگے گی اس کو۔ اسے پڑھتے رہنا۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آپ دیکھ لو گے، اور حدیث کے حوالے میری کتابوں میں دیکھ لینا۔ اور میں مسافہ نہیں کروں گا بھائی، ٹھیک ہے؟ آپ کہو انشاءاللہ۔